النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے بغرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز مرشد اختر رضا خاں قطب عالم میزنم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیکہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک کی زندگی، آپ کی زندگی کو آپ جس بھی پہلو سے دیکھو، آپ کی کسی بھی ایک صفت کو دیکھو تو کما حقہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صفت کی بات کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام کی۔ حضرت ملا علی قاری صاحب فتح الباری لکھتے ہیں کہ پوری خلقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صفت کو لکھنے پر اور ایک صفت کو بیان کرنا شروع کر دے تو آپ کی صرف ایک صفت کما حقہ پوری خلقت بیان نہیں کر سکتی۔ یہ نبی پاک کی صرف ایک صفت کی بات کر رہا ہوں، اور نبی پاک کو آپ جس بھی اینگل سے دیکھیں، جس بھی نظریات سے دیکھیں، آپ کی صورت دیکھو بے مثل اور بے مثال، آپ کی خلقت دیکھو بے مثل بے مثال، آپ کا گھرانہ دیکھو بے مثل اور بے مثال، آپ کے اصحاب دیکھو بے مثل اور بے مثال، یہاں تک کہ آپ کا علم دیکھو بے مثل اور بے مثال، اور یہاں تک کہ نبی پاک کے القاب میں سے ایک القاب ہے امی۔ کیا ہے القاب؟ امی۔ اس امی پر آ کر بڑے بڑے مفتی جھول جاتے ہیں۔ جی لفظ امی کی بات کر رہا ہوں، امی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ امی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک معنی امی کا بے پڑھا بھی ہے، اور ایک معنی امی کا جو اصل ہے، جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے کہ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا ہے امی کا معنی؟ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ میں آپ کو عقیدہ سکھا رہا ہوں، آپ کا یہ عقیدہ ہے ہمارا، اور یہ عقیدہ رکھنا ہم پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ ہم پر فرض ہے۔ یہ مت سنا کرو جلسوں میں جا کر، مسجدوں میں جا کر کہ امام صاحب نے بڑی دھماکے دار تقریر کی۔ کیا کہتے ہیں لوگ؟ بہت شاندار حضرت نے تقریر کی۔ کہا بتاؤ کیا تقریر کی؟ کہا وہ تو یاد نہیں، وہ یاد نہیں۔ تو ایسا مت کرو، بلکہ جو پوائنٹ کی بات ہے، کما حقہ پوری تقریر جو میں بیان کر رہا ہوں وہ تو یاد نہیں کر سکتے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتیں یاد کر سکتے ہو۔ جیسے لفظ امی، امی کا اصل معنی دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ کیا معنی ہے؟ دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا۔ جب کسی سے نہیں پڑھا تو علم فلکیات کو دیکھو نبی پاک کا۔ آج سائنس جس چیز کو بتا رہی ہے تحقیق کے بعد، وہ 1300 اور 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام بتا گئے۔ ایک سائنسسٹ ڈاکٹر ہے کیت مورس، آپ اس کو سرچ کریں جا کر یوٹیوب گوگل پر۔ اس نے کیا کیا؟ بچہ کس طرح تخلیق پاتا ہے، کس طرح اس کی ولادت ہوتی ہے، اس پر ایک اسلامک ریسرچر نے جا کر اس کو بتایا کہ ہماری احادیث میں نبیوں کے تاجدار نے یہ کہا ہے۔ اس نے جب نبی پاک کی احادیث کو دیکھا
دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے تو مجھ سے بھی بہتر بتایا ہے کہ کس طرح بچے کی ولادت ہوتی ہے، کس طرح بچہ تخلیق پاتا ہے۔ آج اس کی اس ریسرچ کو تمام سائنسداں ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو آج بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ کیت مورس کہتا ہے یہ کون ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ اور بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، 25 نومبر 2019 میں یہ مرا ہے، 94 سالہ اس کی کل زندگی تھی۔ وہ کہہ رہا ہے یہ کون ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو کہنے والے نے کہا ان کا تو 1300 سال پہلے یہ اپنے مزار اقدس میں تشریف لے گئے۔ فرمایا پھر یہ 1300-1400 سال پہلے تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اتنی مشینری نہیں تھی، انہوں نے مجھ سے بہتر انداز میں یہ کس طرح بیان کر دیا۔ فرمایا یہ کوئی سائنسداں نہیں تھے بلکہ یہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا پیغمبر اور نبی کہتے تھے۔ تو وہ کیت مورس کہتا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو میں تصدیق کرتا ہوں یہ واقعی اللہ کے نبی ہے۔ وہ یہودی یہ تسلیم کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک کتاب لکھی جو قرآن اور احادیث سے کے مجموعے سے اس نے استفادہ کرنے کے بعد لوگوں کو سائنسی چیزیں بتائی۔ آپ دیکھیے سائنسی میدان میں ہمارے آقا علیہ السلام بے مثل اور بے مثال ہیں۔ اور آپ اکانومی کی طرف آ جائیے، سرکار نے جو معیشت کے جو کمائی کے طور اور طریقے ہمیں بتائے اس سے بہتر کسی نے نہیں بتائے۔ سرکار نے فرمایا سود یہ حرام ہے، معاشرے کو تباہ کرتا ہے۔ بڑے بڑے سائنسداں آج یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پیغمبر آخر الزمان نے جو کہا وہ حق کہا۔ واقعی یہ معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے۔ نبی پاک جس چیز کو بتا کر گئے وہ سب میں یکتا ہے، یگانی ہے، بے مثل اور بے مثال ہے۔ کسی بھی انگل سے آپ اپنے آقا کو دیکھیے۔ آپ دیکھیے قانون کی طرف، ایک یونیورسٹی ہے لنکن میں، بہت بڑی یونیورسٹی جو لا پڑھاتی ہے، صرف لا، اور وہاں پر دنیا کے بڑے بڑے قانون داؤں کے نام لکھے، کس نے بہتر قانون بنایا۔ اس لنکن یونیورسٹی کے اندر آج بھی سر فہرست جس قانون دا کا نام ہے اس کو محمد عربی کہا جاتا ہے۔ ان سے بہتر قانون پوری کائنات میں کسی نے نہیں بتایا۔ اور قانون صرف بتایا ہی نہیں بلکہ تھوڑے سے وقت میں ریاست مدینہ قائم کر کے دکھائی، اور قانون نشر بھی کر کے دکھایا کہ کس طرح دنیا کے اندر قانون کو لایا جاتا ہے۔ آج انہی کے قانون بتانے والوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حضرت صاحب ملا علی قاری کو کہا جاتا ہے کورک شاشک تھے، برا کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ لنکن یونیورسٹی کے ہیڈ لائن پڑھو، نبی پاک جس قانون کو لائے اس سے بہتر کوئی کائنات میں قانون ہی نہیں۔ تو صاحب فتح الباری، صاحب فتاوی عالمگیری نے جس قانون کو ہندوستان میں نافذ کیا تھا وہ قانون مصطفیٰ تھا۔ تو وہ کیسے کروک ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قانون کو بتائے گا وہ کبھی بھی نقصان کا کام نہیں کرے گا بلکہ دنیا میں امن پھیلانے کا کام کرے گا۔ اس دور میں انڈیا کی اکانومی دیکھو کہاں آسمان چھوتی تھی، یوں کہ وہ مصطفیٰ کریم کے قانون پر رہ کر ملک کے اندر حکومت کیا کرتے۔ لفظ امی، کچھ مفتی کہتے ہیں امی کا معنی بے پڑھے۔ ایک مفتی پاکستان کا، یہ جاہل اعظم طارق مسعود، شاید آپ میں سے بھی لوگ اس کو سنتے ہو، تو ایسے دجالی مولویوں سے بچو۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں وہ ملا نہیں، دجال ہے پکا۔ ایسی ایسی ڈنڈیاں اس نے ماری، یوٹیوب پر لوگ دیکھتے ہیں، سب سے فیمس ہے، تو اسی کے پیچھے لگ جاؤ۔ نبی پاک کو بے پڑھا کہا، اس نے ان پڑھ کہا، اور یہاں تک کہا کہ اتنے معاذ اللہ نبی پاک ان پڑھ تھے کہ قرآن میں کوئی غلطی ہو جاتی تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے تھے، اور خود کیا بنا بیٹھا ہے؟ عالم، مفتی کہلواتا ہے۔ مفتی بنا کب؟ عالم بنا کب؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار باتوں میں سے 4 باتوں کو جاننے کے بعد یہ مفتی بن گیا، اور جس نبی کی باتیں جان کر یہ مفتی بنا وہ نبی معاذ اللہ ان پڑھ۔
ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو یہ ہے، کافر بھی کہتے ہیں کہ جب امی کا معنی ہے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا تو قرآنی علم کہاں سے آ رہا ہے؟ علم شریعت یہ کہاں سے سکھا رہے ہیں؟ معیشت کا علم یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ سائنس کا علم یہ کہاں سے دے رہے ہیں؟ علم فلکیات کو یہ کہاں سے بیان کر رہے ہیں؟ تو اس سب کا ایک جواب ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ کہتا ہے اے محبوب، چاہے وہ علم فلکیات ہو، چاہے وہ علم نجوم ہو، چاہے وہ علم سائنس ہو، چاہے وہ علم قرآن ہو، چاہے وہ علم شریعت ہو، ان تمام علوموں کو سکھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ رب کریم کی ذات ہے۔ ہزاروں لوگ سوال کرنے آئے، کروڑوں سوال کرنے آئے، تم جواب دیتے جاؤ، یوں کہ تمہارے رب نے جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب سکھا دیا ہے۔ سکھانے والا کون ہے؟ علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ مدرسہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر جائے تو علم کا سورس کیا ہے؟ کہا اسکول ہے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے بات کرے تو علم کا سورس کیا ہے؟ کہا یونیورسٹی ہے۔ کہا اس سب کا تعلق کہاں سے؟ کہا دنیا سے۔ کہا نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ کہا غیب سے۔ کہا جس کے علم کا سورس ہی غیب ہے اس کو علم غیب نہیں آگا تو غیب کہتے پھر کس چیز کو ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں نبی کو علم نہیں آتا۔ میں کہتا ہوں سب سے گھٹیا سوال ہے کہ نبی پاک کو علم غیب تھا یا نہیں۔ جتنا قیامت قریب آئے گی اور جتنا آ رہی ہے اتنا نبی علیہ السلام کا علم اور کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آگے کھلے گا انشاءاللہ۔ سکھانے والی ذات کس کی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس پر فرماتے ہیں، کوئی کہے کہ نبی پاک کو یہ علم نہیں وہ علم نہیں، فرمایا وہ نبی پاک کے علم کو برا نہیں کہتا بلکہ اللہ کے سکھانے کو برا کہہ رہا ہے۔ کس کو برا کہہ رہا ہے؟ امام کو دیکھو، امام کیا فرما رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نبی کو برا نہیں کہہ رہا، یوں کہ ان ہوا الا وحی یوحا، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ نبی تو وہ ہے جو اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں۔ قرآن ہے نا، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ وہی کرتا ہے، جو اللہ کہلواتا ہے۔ تو اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کہے کہ فلاں بندے کا کہنا میرا کہنا ہے، فلاں بندے کی تحقیق میری تحقیق ہے، تو کتنی بڑی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہے کہ فلاں بندہ فلاں عالم کچھ کہتا ہے تو یہ میں کہتا ہوں، تو یہ بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ ارے نبی کی بات کو دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے ان کا کہنا، ان کی بات میری بات ہے۔ تو جس کی بات کو اللہ اپنی بات کہہ رہا ہے اسے علم نہیں تو کس کو علم ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کی بات میری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ غیب سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب خود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ سے بڑا غیب کوئی نہیں۔ تو اللہ کا پتہ کس کے در سے چلا؟ ہر چیز کا پتہ، ہر چیز لینے کے لیے نبی پاک کے دربار میں حاضر ہونا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر اللہ تک بھی رسائی چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کے پاس آنا پڑے گا، تب اللہ کا پتہ چلے۔ یوں کہ خود اللہ تعالی 5ویں پارے کے اندر فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ رَسُولٌ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ 5ویں پارے کی آیت مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لوگو جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے حبیب کے پاس آ لو۔ اور دوسرا قرآن کی آیت ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنا، کوئی کہے اللہ کی طرف یا اللہ کی سمت کہے تو وہ اسلام سے باہر، کائے سے باہر ہے؟ اسلام سے باہر، کیونکہ اللہ کی طرف ہے ہی نہیں، اللہ طرف سے پاک ہے۔ پھر قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میری طرف دوڑو، تو کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک طرف تو قاعدہ ہے کہ اللہ طرف سے پاک ہے، کوئی اللہ کی طرف کا عقیدہ رکھے تو کافر، اور قرآن میں ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو، تو پھر اللہ کی طرف ہے کیا؟ کیونکہ اللہ کی ڈائریکشن اگر مانتے ہیں تو کافر،
اور قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میری طرف دوڑو. تو یہ آیت جو 5ویں پارے کی میں نے پڑھی، اللہ فرماتا ہے میری طرف کوئی اور نہیں بلکہ میری طرف وہ ہے کہ تم اگر میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. یہی اللہ کی بارگاہ نبی پاک کا جو در ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں با خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. تو ہر چیز کا علم، ذرے ذرے کا علم نبی علیہ السلام کو سکھا دیا. پڑھو سورہ رحمان. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. امام قرطبی فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ یہ آیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے. اس کی شان میں ہے، نبی پاک کی شان میں. کوئی کہے کہ میں نے احمد رضا سے قرآن پڑھا، کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کمپلیٹ پڑھ گیا؟ قرآن تو بہت بڑی ہے نا حضرت، نہیں پڑھ سکتا، نہیں کہہ سکتا، نہیں دعویٰ کر سکتا. کوئی کہے میں نے حضرت سے قرآن پڑھا تو میں پورا پڑھ گیا، نہیں دعویٰ کر سکتا. یوں کہ امام اعظم جیسا فقیہ، کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جو ایک پیر پر کھڑے ہو کر ایک ہی بار میں مکمل قرآن کو ختم کر لیا کرتے تھے. وہ امام اعظم جنہوں نے 70 سے زیادہ صحابہ کو دیکھا، وہ فرماتے ہیں میں نے علم کے سمندر کے اندر غوطہ زنی کی تو چند علم کے موتی میں لایا. تو کوئی دعویٰ یہ نہیں کر سکتا میں نے قرآن کو کمپلیٹ فلاں سے سیکھ لیا. لیکن ایک ذات ہے کائنات کے اندر جس کو محمد عربی کہا جاتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں اور اس پر دلیل بھی موجود ہے کہ میں نے کما حقوق قرآن سیکھا. سوال یہ ہے کس سے سیکھا؟ تو سورہ رحمان پڑھو. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا. اور کیسا قرآن سکھایا؟ ما کانا وما یکون کا قرآن سکھایا، پورا بیان سکھا دیا. قرآن کا انٹرو، قرآن سے پوچھو کہ قرآن تجھ میں کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے تبیانا لکل شیء الا فی کتاب، کہ تمام خشک اور تر کا ذکر قرآن میں. قرآن اور فرماتا ہے کیسا ذکر ہے؟ فرمایا واضح انداز میں ہر چیز کا علم قرآن میں. تو جب ہر چیز کا علم قرآن میں آ گیا، اور قرآن نبی پاک کو کون سکھا رہا ہے؟ خود اللہ. تو جو امام کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی کہے اس کا علم نہیں، یا تو کہو کہ قرآن انکمپلیٹ ہے، قرآن میں مکمل بیان نہیں ہر چیز کا، یا پھر مانو کہ جو جس نے نبی پاک کو قرآن سکھایا ہے اس نے قرآن سکھانے میں خطا نہیں کی، بلکہ ما کانا وما یکون کا بیان نبی پاک کو سکھا کر تمام علم کے خزانوں سے نبی علیہ السلام کو بھر دیا. یہ ماننا پڑے گا. تو اب اس جھگڑے میں مت پڑنا کہ نبی کو علم ہے یا نہیں، اور ایسا اگر کوئی ہو تو اس کو ہمارے پاس لانا، ہم بتائیں گے کتنا علم ہے. تو آج سے یاد رکھنا بحث کیا کرنی ہے کہ کتنا علم ہے. ان لمیٹڈ علم کی تو بات کرنی ہے، یہ نہیں کرنا ہے یا نہیں. یوں کہ ہے یہ تو قرآن سے میں نے ابھی ثابت کیا، احادیث سے ثابت کیا. وقت نہیں بلکہ پورے دن اگر بتاؤں تو احادیث سے اتنی ہے علم غیب پر، اتنی آیتیں جمع کی. امام اہل سنت نے کتاب کا نام ہے علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھی، الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. 500 پیج کی کتاب میرے امام لکھ گئے صرف علم غیب پر. اور یہ ایک کتاب نہیں بلکہ درجنوں کتابیں اور بھی لکھی ہے. تو علم کا خزانہ، علم کا ذخیرہ کم نہیں ہے بتانے کے لیے، وقت کم ہے. تو آج سے یاد رکھنا ہے نبی پاک علم غیب رکھتے ہیں، اور ایسا علم رکھتے ہیں کہ ما کانا وما یکون، قیامت سے پہلے کا بھی جانتے ہیں اور قیامت کے بعد کا بھی جانتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو اہل سنت کے بالخصوص مسلک اعلی حضرت پر ہمیشہ تا دم حیات قائم اور دائم رکھے، اسی مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.